أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ سب کو ہمیشہ خوش و شاداب رکھے، اللہ آپ سب پر فضل و رحمتیں اور برکتیں نازل کرے، آمین۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے لیے بہت ہی مجرب وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ جیسے کہ آج کل بیماریاں بہت زیادہ عام ہیں، ہاسپٹلز بڑے بڑے ہیں، ہر دوسرے گھر میں کوئی نہ کوئی بیمار ہے۔ ایسی بیماریاں جو کہ لاعلاج ہوں، جیسے کہ بلڈ یا جگر کینسر ہو گیا، گردوں کے مرض ہو گئے، یا فالج، یا اس طرح کی جتنی بھی بیماریاں ہیں جو کہ لاعلاج ہوں، آج میں آپ کی خدمت میں اپنے بھائی اور بہنوں کے لیے ایسا تحفہ لے کر حاضر ہوا ہوں کہ اس وظیفہ کو انشاءاللہ آپ ایک بار کر لیں گے تو میں یقین کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں، یہ بہت سے مفتیوں اور مطلب کہ مولانا کے دیا ہوا یہ وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفہ کو کرنے سے ہر لا علاج بیماری بالکل جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ انشاءاللہ آپ اسے یقین کے ساتھ کریں، تو میں یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ اگر آپ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اور اس عمل کو یقین کے ساتھ کریں گے تو آپ کی ہر بیماری دور ہو جائے گی۔ ایسی بیماری جس کا علاج نہ مل رہا ہو یا ڈاکٹرز نے جواب دے دیا ہو، تو اس کے لیے یہ عمل کریں، انشاءاللہ ضرور آپ کو شفا حاصل ہوگی۔ دوستوں، ہمیں دیکھنے میں اکثر آیا ہے کہ ایسی بیماریوں میں کچھ لوگ مبتلا ہوتے ہیں کہ جنہیں ڈاکٹرز بالکل جواب دے دیتے ہیں، وہ لا علاج ہوتی ہیں۔ لیکن اگر ہم اللہ کے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقے شفا مانگیں تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں اور شفا بھی مل جاتی ہے۔ دوستو، یہ عمل بہت ہی زیادہ آزمودہ اور اثر رکھنے والا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اسے دوسرے لوگوں تک شیئر ضرور کریں، یہ آپ کا فرض ہے، آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ اسے غربا، جو کہ غریب لوگ ہیں، جو کہ علاج کے لیے پیسے وغیرہ ان کے پاس انتظام نہیں ہوتا ہے، یا جو لوگ بالکل لا علاج بیماری میں مبتلا ہیں، ان کو یہ وظیفہ آپ پہنچائیں۔ انشاءاللہ اس وظیفہ کو کرنے سے آپ دیکھیں گے کہ ہر ایک بیماری ختم ہو جائے گی جو کہ لا علاج ہوگی۔ تو دوستو، وظیفہ کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے عمل یہ کرنا ہے کہ سورہ فاتحہ، نمبر 1 سورہ فاتحہ، نمبر 2 آیت الکرسی، اور نمبر 3 چاروں قل، مطلب قل هو اللہ، سورہ اخلاص، سورہ کافرون، سورہ الناس اور سورہ فلق، یہ چاروں قل۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پہ ہے چوتھا کلمہ۔ اس کے بعد ہے جی درود شریف۔ درود شریف آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز والا یا کوئی اور جو کہ بہتر آتا ہو آپ کو۔ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے اور ان سب کو آپ نے 70 مرتبہ پڑھنا ہے، 70 مرتبہ پڑھنا ہے۔ مطلب کہ آپ نے سورہ فاتحہ کو 70 مرتبہ پڑھنا ہے، اس کے بعد آیت الکرسی کو 70 مرتبہ پڑھنا ہے، چاروں قل ہیں، ہر ایک قل کو آپ نے 70 مرتبہ پڑھنا ہے، اور چوتھا کلمہ، اسے آپ نے 70 مرتبہ پڑھنا ہے، اور درود شریف آپ نے 70 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو اس سے یہ عمل تھوڑا مشکل بھی ہے اور لمبا بھی ہے، لیکن اگر آپ کے گھر میں یا آپ ایسی بیماری میں مبتلا ہیں جو کہ لا علاج ہے، تو آپ ایک بار وقت نکال کر اس عمل کو کر کے دیکھیں۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے، اس کے کرم سے آپ اس بیماری سے بالکل نجات مل جائے گی، وہ بیماری آپ کے جسم سے ریشے سے نکل جائے گی۔ اور یہ میں یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اس عمل کو کرنے کے بعد، یہ بہت سے مفتیوں اور علماء کا دیا ہوا تحفہ ہے، انشاءاللہ اس وظیفہ کو کرنے سے آپ کے جسم سے مطلب کہ ریشے سے بیماری نکل جائے گی۔ دوستو، 70 مرتبہ آپ نے یہ سب پڑھنا ہے، ہر ایک کو 70 مرتبہ۔ اور اس کے بعد اگر آپ کو بارش کا پانی میسر ہو، اگر آپ کو
بارش کا پانی میسر ہو تو کوشش کریں کہ کہیں سے بارش کے پانی کا انتظام کر لیں۔ اگر بارش کا پانی میسر ہو تو یہ اس پر کرنے والا عمل ہے، لیکن اگر آپ کے پاس بارش کا پانی میسر نہ ہو، کیونکہ کچھ علاقے ایسے ہوتے ہیں جہاں پر بارش کا پانی نہیں میسر ہوتا ہے، تو اگر آپ کو بارش کا پانی میسر نہ ہو تو وہاں پہ آپ صاف پانی جو کہ منرل واٹر ہوتا ہے، تو آپ صاف پانی لے کر اس پر یہ دم کریں اور مریض کو پلائیں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ریشے ریشے سے بیماری نکل جائے گی۔ دوستو یہ بہت ہی زیادہ اثر رکھنے والا عمل ہے، آپ اسے ضرور کریں اور اسے دوسرے، جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ غریب لوگوں تک اور جو کہ علاج نہیں کروا سکتے ہیں، جو لا علاج بیماری میں مبتلا ہیں، ان تک یہ وظیفہ پہنچائیں۔ انشاءاللہ اس سے ہر بیماری سے شفا ملے گی۔ دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ہمارا بتایا ہوا وظیفہ ضرور پسند آیا ہوگا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے نا، اور اپنوں کا ہمیشہ ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، جزاک اللہ۔